الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام ولادت کے حوالہ سے گفتگو کروں گا، کیونکہ کچھ نیم رافضیوں نے اور جاہل نعت خوانوں اور نقیبوں نے اس بات کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے، اور اس بنیاد پر پھر قوالوں نے اور نعت خوانوں نے اشعار بھی بنائے۔ تو آپ نے یقیناً وہ شعر سنے ہوں گے جن میں قوال یہ کہتے ہیں کہ اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمعیاں۔ تو اس طرح پھر رافضیوں نے اس کو دلیل بنا کر معاذ اللہ پھر یہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جس وقت قریب آیا تو حضرت مریم وہ باہر تشریف لے گئیں بیت المقدس سے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا جس وقت قریب آیا تو ان کے لیے کعبے کی دیوار جو ہے وہ گر گئی، اور ان کی والدہ محترمہ کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئیں، اور پھر وہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو اس کو دلیل بنا کے وہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ اس سے پتہ چلا کہ حضرت مولا علی انبیاء سے بھی افضل ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس لیے اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہ نعت خواں اور نقیب حضرات اور واعظین جو ہیں یہ بھی اس بات کو بیان کر کے پھر آگے غلط انداز میں تشریحات کرتے ہیں جو کہ مسلک اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف ہیں۔ تو سب سے پہلا حوالہ بہار شریعت سے پیش کروں گا، کیونکہ یہ عوام الناس میں بھی معروف کتاب ہے کہ اس کے اندر جو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہاں پیدا ہوئے، تو یہ میں محققین کی جو آراء ہیں اور محققین نے جو بیان کیا ہے سیرت نگاروں میں مولا علی کی ولادت کے مقام کے حوالے سے، اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے وہ صحیح سند کے اعتبار سے وہ کس جگہ ہوئی ہے۔ تو اس جگہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ انہوں نے مقامات متبرکہ کی زیارت کے حوالہ سے اس بات کو لکھا کہ جو حج و عمرہ کرنے کے لیے جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ ان مقدس مقامات کی زیارت کرے، تو ان میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ مکان ولادت اقدس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکان حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ مکان ولادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت بھی کرے سے بھی مشرف ہو۔ تو علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت والے مکان کی زیارت کا بھی لکھا کہ یہ بھی ایک برکت والی جگہ ہے، اس کی بھی زیارت کی جائے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
اگر وہ واقعی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے تھے تو پھر حضرت علامہ امجد علی اعظمی یہ نہ لکھتے، کیونکہ کعبۃ اللہ تو پہلے ہی برکتوں اور عظمتوں اور شانوں والا ہے، تو انہوں نے جدا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان ولادت کو اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان ولادت کی زیارت کا جو ہے وہ لکھا کہ اس کی بھی زیارت کی جائے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عند المحققین یہ بات درست نہیں ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ محققین کے نزدیک یہی بات صحیح ہے کہ مولا علی اپنے والد کے گھر شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو محققین نے اس کو کیا لکھا ہے، حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس بات کو لکھتے ہیں ولد علی بمکہ فی شیب بنی ہاشم، کہ حضرت علی شیب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ خلیفہ ابن خیاط نے لکھا ولد علی بمکہ فی شیب بنی ہاشم، کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ کی وادی بنو ہاشم میں ہوئی۔ تو یہ محققین نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو علامہ حلبی نے جو یہ قول پیش کیا جاتا ہے، روایت پیش کی جاتی ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اس کے بارے میں عظیم سیرت نگار علامہ حلبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا وُلِدَ فِيهَا فَضَعِيفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس میں ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو فرماتے ہیں فَضَعِيفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، تو یہ علماء کے نزدیک بات یہ درست نہیں بلکہ یہ ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ خمیس کے اندر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی لکھا، فرماتے ہیں وَيُقَالُ كَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي دَاخِلِ الْكَعْبَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، تو فرماتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اپنی کتاب تدریب الراوی کے اندر اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں وما واقع فی مستدرک الحاکم من ان علی ولد فیہا فضعیف، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو مستدرک حاکم میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ مولا علی کی ولادت کے حوالے سے کہ وہ پیدا میں ہوئے، کعبہ میں پیدا ہوئے، تو فرماتے ہیں ضعیف، یہ واقعہ ضعیف ہے، یہ قول ضعیف ہے۔ تو یہ محققین کی آراء ہے کہ محققین کے نزدیک جو ہے صحیح بات یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ اپنے والد کے گھر شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے، شیب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ تو یہ علماء کی مستند آراء جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اگر بالفرض اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، تو اس سے یہ تاثر دینا اور یہ ثابت کرنا کہ اور یہ کہنا کہ اتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمعہ، تو حج جو ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے بھی حج وہاں کیا جاتا تھا، تو یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی وجہ سے وہ حج کے لیے جگہ محسوس نہیں ہوئی، بلکہ مولا علی شیر خدا کی ولادت سے پہلے ہی وہاں حج کیا جاتا تھا۔ تو یہ پہلے ہی مقام جو ہے یہ حج کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا۔ تو اگر بالفرض مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے تو اس سے کعبۃ اللہ کی کو عظمت اور شان نہیں ملی، بلکہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو عظمت اور شان ملی ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہی ہوئی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا
کہ مولا علی کی ولادت کی وجہ سے وہ مکان جو ہے بیت اللہ شریف اس کو حج کے لیے مخصوص کر دیا گیا، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اور محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے، اور عند المحققین یہی بات درست ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ اپنے والد کے گھر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ضعیف روایات اور ضعیف اقوال کو لے کر پھر ان کی بنیاد پر ایسی باتیں وہ کرنا اور ایسے اشعار گھڑ کے ان کو عوام کے سامنے پیش کرنا، اور پھر معاذ اللہ روافض نے اس بات کو دلیل بنا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ انبیاء سے افضل ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ میں آپ کے سامنے چند اقوال جو مورخین ہیں، جو محدثین ہیں اور سیرت نگاروں کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی بات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔